بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں فجر کی اذان سنائی دے تو برکت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص سچ بولنے کے عادی ہو اس کا رعب دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں وسعت آتی ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے سے تنگی آتی ہے۔ جو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گھر میں نمک گر جائے تو صدقہ کر دینا چاہیے۔ جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ گھر میں جھاڑو کو الٹا رکھنا بے برکتی کی نشانی ہے۔ جو وضو کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ جو جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ گھر میں اذان دینا جنات کو بھگا دیتا ہے۔ جو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو آئینہ زیادہ دیکھنے سے دل بے چین رہتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ پانی بیٹھ کر پینے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ فجر کی 2 رکعت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ رات کو دروازہ بند کر کے سونا سنت ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ خود جلتا رہتا ہے۔ مہمان کو خوش دلی سے بٹھانا رزق بڑھاتا ہے۔ جو ماں کی دعا لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ گھر میں بیجا شور و غل رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا باعث برکت ہے۔ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صبح کا صدقہ دن بھر کی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ رات کو صدقہ دینے سے بری موت ٹل جاتی ہے۔ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے چھوٹے اس کا ادب کرتے ہیں۔ گھر میں فحش باتیں ہونے سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ پر نور آتا ہے۔ جو نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ پر نور آتا ہے۔ جو پڑوسی کا خیال رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ رات کو بائیں کروٹ سونا صحت کے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ غم سے بچا رہتا ہے۔ گھر میں تصاویر کی کثرت فرشتے کم آتے ہیں۔ جو نرمی اختیار کرتا ہے وہ دل جیت لیتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ گھر میں سادگی ہو تو دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ جو نماز کے بعد دعا مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 قل پڑھنے سے حفاظت رہتی ہے۔ جو حق بات کہتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کھانے میں اسراف کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہے۔ گھر میں والدین کی موجودگی رحمت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر خوف سے بچا لیتا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنا ذہنی کمزوری لاتا ہے۔
جو نیک صحبت اختیار کرتا ہے وہ خود نیک بن جاتا ہے۔ گھر میں ذکر الہی ہو تو دل زندہ رہتے ہیں۔ جو اپنی نیت درست رکھتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے استغفار کرتا ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ گھر میں سلام عام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ صبح خالی پیٹ پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ جو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل زیادہ استعمال کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو دعا کے بعد آمین دل سے کہتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ گھر میں جھوٹ بولنے سے آپس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے اس کے کام میں آسانی ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دے گا۔ گھر میں رات کے رانی کا پودا ہو تو سانپ آتا ہے۔ گھر میں بیر کا درخت ہو تو عصیب آتی ہے۔ گھر میں کبوتر آئے تو مشکلیں آسان ہوتی ہے۔ گھر میں لال چوٹیاں ہو تو مشکلیں آسان ہوتی ہے۔ گھر میں بچھو ہو تو مصیبتیں آتی ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ جس کے گھر میں پہلی بیٹی ہو اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتے ہیں انہیں بہت زیادہ سکون کی نیند آتی ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائے چاہے 2 کھجوریں کیوں نہ ہو۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بانجھ پن والی عورتیں بکری کا دودھ پیتے رہے تو وہ بہت جلدی حاملہ ہو جاتی ہے۔ اگر بار بار چیزیں ہاتھ سے گرنے لگے تو ذہنی انتشار بڑھ جاتا ہے۔ بغیر وجہ دل گھبرانے لگے تو روحانی کمزوری کی علامت ہے۔ نماز میں دل نہ لگنا دل کی سختی کی نشانی ہے۔ بار بار جمائے آنا جسمانی تھکن یا غفلت کی علامت ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے فکر اور نیند کی کمی کی نشانی ہے۔ بے وجہ غصہ آنا نفس کے غالب آنے کی علامت ہے۔ دل سے دعا نہ نکلنا اعمال کی کمزوری کی علامت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑی دولت آنے سے پہلے اللہ 2 سچے اشارے بھیجتا ہے؟ یہ اشارہ ہر امیر انسان کو ملنے پر جنہوں نے پہچانا وہ امیر ہوئے اور جنہوں نے نہیں پہچانا وہ محروم رہے۔ آج میں آپ کو وہ 2 اشارے بتاؤں گا، وہ آپ کے گھر میں پہلے سے موجود ہو سکتے ہیں۔ دولت کیسے آتی ہے؟ رومی نے کہا دولت اچانک نہیں آتی، جیسے بارش سے پہلے بادل آتے ہیں ویسے بڑی دولت سے پہلے اشارے آتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی بغیر اطلاع کے نہیں چھوڑتا، وہ پہلے نشانیاں بھیجتا ہے پھر دروازہ کھولتا ہے۔ پہلا اشارہ دل میں عجیب سکون، جب بڑی دولت قریب ہو دل میں ایک عجیب سکون آ جاتا ہے۔ باہر سے مشکل ہو پر اندر سے یقین ہو کہ سب ٹھیک ہوگا، یہ سکون اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، گھبراہٹ نہیں۔ رومی نے کہا جب دل بے سبب سکون میں ہو تو سمجھو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، بس تھوڑا اور صبر اور دولت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ سکون آزمائش کا آخری لمحہ ہے، اس لمحے ہمت مت ہارے۔ رومی فرماتے ہیں صبر کرنے والا وہ ہے جو اس لمحے میں بھی ڈٹا رہے۔ دوسرا اشارہ پرانی چیزیں ٹوٹنے لگے۔ جب بڑی دولت آنے والی ہو پہلے پرانی چیزیں ختم ہوتی ہے، پرانے رشتے بدلتے ہیں، پرانے راستے بند ہوتے ہیں، پرانی زندگی ٹوٹتی ہے۔ یہ تباہی نہیں، یہ تیاری ہے۔ رومی نے کہا پرانا درخت کاٹے بغیر نئی فصل نہیں اگتی۔ جب زندگی میں پرانی چیزیں بکھرنے لگے تو گھبراؤ نہیں، اللہ نئی اور بہتر چیزوں کے لیے
جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ جب اشارے ملے تو کیا کرے؟ اشارہ پہچاننا کافی نہیں، اس کے ساتھ 3 کام بھی کرنے ہیں۔ پہلا، شکر کرے، یہ اشارے اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرے۔ دوسرا، محنت جاری رکھے، سکون آنے کا مطلب آرام نہیں، اللہ نے راستہ صاف کیا ہے، اب چلنا آپ کا کام ہے۔ تیسرا، دعا کرے، رومی نے کہا یہ وہ وقت ہے جب دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ رومی نے کہا دولت ان کے پاس آتی ہے جو نشانیاں پہچانے اور ڈٹے رہے۔ اگر یقین ہے کہ اچھا وقت قریب ہے تو کمنٹ میں لکھ دے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو آپ اپنے کو ضرور شیئر کریں۔